جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر تعطل کا شکار ہیں اور اس حوالے سے فی الحال کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آ رہی ہے. تاہم آج غیر معمولی طور پر مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایک اہم دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات بھی ہوئی ہے. واضح رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اس سے پہلے بھی مذاکرات کے سلسلے میں متعدد بار ایران کا دورہ کر چکے ہیں اور پاکستان کی انہی سفارتی کوششوں کے بعد جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوا تھا. جبکہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کسی نہ کسی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں. بلومبرگ کی نمائندہ طوبہ خان کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال ایک بار پھر امن کے کسی انتظام یا معاہدے کے حق میں بنتی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ 2-3 دن کے اشارے بتا رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی معاہدے کے قریب ہیں. خواجہ آصف کی بات اس لیے اہم ہے کیونکہ اس وقت صورتحال بظاہر مکمل طور پر ڈیڈ لاک کا شکار نظر آ رہی ہے. ایک طرف کئی روز گزرنے کے باوجود اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان معاہدہ باہمی اتفاق رائے کے مسلسل دعووں کے باوجود باضابطہ طور پر سامنے نہیں آ سکا، تو دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز امریکہ کے کنٹرول میں ہے اور ایران اس وقت مکمل تباہی کا شکار ہے. ساتھ ہی آج ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران ممکنہ اقدامات پر بات کرتے ہوئے ایران پر دباؤ برقرار رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران پر بہت سخت حملہ کر سکتا ہے. دوسری جانب اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ ماہ نیٹو اجلاس کے بعد ایران کی جانب سے لاحق خطرے کے باعث امریکی صدر ٹرمپ نے ترکی سے واپسی پر اپنے صدارتی طیارے یعنی ایئر فورس 1 کے بجائے ایک دوسرے طیارے میں خفیہ طور پر سفر کیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے صدارتی طیارے ایئر فورس 1 میں سوار امریکی عملے اور صحافیوں کو اس خفیہ آپریشن کی کوئی اطلاع تک نہیں تھی. یعنی ایک طرف دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ امریکی صدر ایئر فورس 1 میں سوار ہیں، جبکہ حقیقت میں ٹرمپ ایک دوسرے طیارے کے ذریعے ترکی سے روانہ ہو چکے تھے. اس حوالے سے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تفصیلی طور پر لکھا ہے کہ ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ کو دی گئی دھمکی کے بعد گزشتہ ماہ ایک غیر معمولی آپریشن کیا گیا، جس کے دوران ٹرمپ ترکی سے خفیہ طور پر ایک متبادل فوجی طیارے کے ذریعے روانہ ہوئے. جبکہ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اپنے صدارتی طیارے ایئر فورس 1 میں ہی سوار ہوئے تھے. واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے دیکھے گئے مواد آپریشن سے واقف ایک امریکی عہدیدار اور صدر ٹرمپ کے سفر سے باخبر ایک اور شخص کے مطابق یہ کارروائی صحافیوں اور وائٹ ہاؤس کے بعض عملے سے بھی چھپا کر کی گئی، جنہیں یقین تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے صدارتی طیارے میں سفر کر رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے 8 جولائی کو ترکی سے اپنے ایئر فورس 1 طیارے میں سفر کیا تھا. رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ انقرہ میں ٹرمپ ٹی وی کیمروں کے سامنے اپنے ایئر فورس طیارے میں سوار ہوئے، لیکن امریکی عہدیدار اور واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے دیکھے گئے تصدیقی مواد کے مطابق اس کے چند منٹ بعد ہی ٹرمپ کو خفیہ طور پر ایک چھوٹے طیارے ایئر فورس C-32A میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ ٹرمپ کو ایئرپورٹ کے اندر ایک ایسے کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے منتقل کیا گیا جو عام طور پر پرواز سے پہلے کھانا اور دیگر سامان طیارے میں پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امریکی عہدیدار کے مطابق اس طرح صدر ٹرمپ کا صدارتی طیارہ ایئر فورس 1 ایک ڈیکوائے کے طور پر استعمال ہوا، جس میں میڈیا اور وائٹ ہاؤس کا کچھ عملہ سوار تھا. واضح رہے کہ ٹرمپ انقرہ میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے موجود تھے اور ٹرمپ کے جہاز کو تبدیل کرنے کی یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب امریکہ اور ایران کے درمیان کئی ماہ سے جاری جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ٹرمپ کے حکم پر امریکی افواج نے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی حملے شروع کیے تھے. اس کارروائی کے نتیجے میں کئی گھنٹوں تک ٹرمپ کی موجودگی کی اصل جگہ امریکی عوام اور کئی اعلیٰ امریکی حکام سے بھی چھپی رہی اور کئی ہفتے گزرنے کے باوجود بھی یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس کارروائی کے بارے میں کتنے لوگوں کو بتایا ہے. عوامی طور پر وائٹ ہاؤس نے اپنا یہی موقف دہرایا ہے کہ صدر ٹرمپ ترکی سے اسی پرانے نیلے اور سفید رنگ کے بوئنگ 747 صدارتی طیارے میں روانہ ہوئے تھے جو ٹرمپ کو قطر سے ملنے والے طیارے کو استعمال کرنے سے پہلے ایئر فورس 1 کے طور پر استعمال ہوتا تھا. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کئی دہائیوں سے ایسا بہت کم ہوا ہے کہ امریکی صدور وائٹ ہاؤس کے صحافتی عملے کے اراکین کے بغیر سفر کریں. یہ صحافی امریکی عوام کی نمائندگی کے طور پر صدر کے ساتھ سفر کرتے ہیں. بائیڈن، اوباما اور جارج ڈبلیو بش سمیت متعدد امریکی صدور کے ساتھ صحافی جنگی علاقوں تک بھی گئے ہیں. اس سے پہلے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے ابتدائی چند گھنٹوں میں بش انتظامیہ کے حکام نے فوری طور پر صدر کی موجودگی کے مقام کے بارے میں نہیں بتایا تھا. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ انہیں ایک نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے. تاہم اس وقت کی امریکی انتظامیہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدر کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں وہ اصل میں موجود نہیں تھے. مگر ٹرمپ کے معاملے میں صورتحال بالکل مختلف تھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے دوران ترکی سے روانگی کے وقت
अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम को सदर ट्रंप की हिफाजत के बारे में कितनी शदीद तशवीश थी। तुर्की अमरीका का अहम इत्तेहादी और नेटो फौजी इत्तेहाद का मेंबर है और उसकी सरहद भी ईरान के साथ मिलती है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान से मुताल्लिक ट्रंप को लाहक एक काबिल एतबार खतरे के बाद ये डिकॉय ऑपरेशन शुरू किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स और CBS न्यूज़ ने गुज़िश्ता माह रिपोर्ट किया था कि इंटेलिजेंस हुक्काम ने सदर ट्रंप या उनके तैयारे पर हमले के एक मखसूस खतरे की निशानदही की थी, जिसके बाद इजाफी हिफाजती इंतजाम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कई दहाइयों से अमरीका को ईरान के ऐसे मंसूबों के हवाले से खदशात रहे हैं जिनमें सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी हुक्काम को निशाना बनाया जा सकता है। हालिया अरसे में यह खदशात मजीद बढ़ गए क्योंकि ईरान के फौजी और सियासी रहनुमाओं की मौत में अमरीका का किरदार रहा है। ऐसे में ट्रंप के तैयारे को तब्दील करने की यह कार्रवाई और ईरानी खतरा उस वक्त सामने आया कि जब सदर ट्रंप ने कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए नए बोइंग तैयारे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और ट्रंप उसी तैयारे में तुर्की गए थे जिसको करोड़ों डॉलर्स की लागत से अपग्रेड भी किया गया था और इस नए तैयारे को जुलाई में अमरीकी फ़िज़ाइया के हवाले किया गया था। लेकिन इसमें पुराने एयरफोर्स 1 में मौजूद बाज़ दिफाई निज़ाम शामिल नहीं थे। मगर फिर सदर ट्रंप को तुर्की से निकालने के लिए अमरीकी हुक्काम ने जुज़वी तौर पर एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जो पहले कभी कभार अवाम के इल्म में भी आ चुकी है। ऐसा ही एक ऑपरेशन मार्च 2000 में हुआ था जब सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का दौरा किया था और उस वक्त इस्लामाबाद में टीवी कैमरों के सामने क्लिंटन एक सादा सफ़ेद तैयारे से बाहर आए थे जो नीले और सफ़ेद रंग के एयरफोर्स 1 के पीछे आया था। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मार्च 2000 के उस दौरे की वीडियोस देख सकते हैं कि बिल क्लिंटन का सफ़ेद और नीले रंग का एयरफोर्स 1 रनवे पर उतरता है जबकि बिल क्लिंटन खुद एक बिल्कुल सफ़ेद रंग के तैयारे से उतरते नजर आते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक और अमरीकी ओहदेदार ने बताया है कि गुज़िश्ता 30 साल के दौरान के दीगर मौक़े पर भी एयरफोर्स 1 को अमरीकी सदर के लिए डीकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो कि या तो किसी संगीन खतरे की वजह से किया गया या इसलिए किया गया कि सदर किसी ख़तरनाक मकाम का सफ़र कर रहे थे। अमरीका की सीक्रेट सर्विस के साबिक़ कायम मकाम डायरेक्टर के मुताबिक सदर की हिफाजत सबसे अहम है और उनकी नक़्ल व हरकत की तफसीलात को एक ख़ास वजह से खुफिया रखा जाता है। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक वाइट हाउस के सहाफ़ी जो ये समझ रहे थे कि वो सदर के साथ पुराने एयरफोर्स 1 तैयारे में सफ़र कर रहे हैं, उन्हें ना तो ये बताया गया था कि ट्रंप ने तैयारा तब्दील कर लिया है और ना ही उन्हें एयरफोर्स 1 को लाहक ख़तरे की शिद्दत से आगाह किया गया था और वो उसी तैयारे में सवार थे। और कतर की जानिब से तोहफे में दिया गया एयरफोर्स 1 तैयारा 8 जुलाई की शाम तुर्की से रवाना हो गया था। इसके बाद गुरूब आफ्ताब के वक्त ट्रंप अपने पुराने एयरफोर्स 1 में सवार हुए और कैमरों के सामने हाथ हिलाकर अलविदा कहा। अमरीकी ओहदेदार और दीगर तस्दीकी मवाद के मुताबिक इस तैयारे से ऐसे लोगों की नज़रों से बचकर निकलने के लिए जो उस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, ट्रंप और उनके कई मुआवनीन एयरपोर्ट के एक केटरिंग ट्रक में सवार हो गए और उस ट्रक को हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए तैयारे के बराबर ऊंचाई तक उठाया गया था और उसे एयरफोर्स 1 के दाखिली दरवाजे के मुखालिफ जानिब मौजूद एक दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया गया था। तुर्क एयरपोर्ट पर न्यूज़ मीडिया की जानिब से बनाई गई तस्वीर में पुराने एयरफोर्स 1 के एक तरफ सीढ़ियाँ और दूसरी तरफ केटरिंग ट्रक दिखाई देता है जिसका कंटेनर तैयारे के दरवाजे की सतह तक उठाया गया था। वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रंप एक लिमोजीन में पहुंचते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़कर तैयारे में सवार हो जाते हैं और इस दौरान वो एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की तरफ हाथ भी हिलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके चंद मिनट बाद जब व्हाइट हाउस के सहाफ़ती अमले के अरकान तैयारे के पिछले हिस्से के करीब से सवार हो रहे थे तो रवानगी के अमल की मीडिया वीडियो के मुताबिक एक सूट पहना हुआ शख्स केटरिंग ट्रक की ड्राइवर वाली नशिस्त में दाखिल होता है। कंटेनर को नीचे करके ट्रक के पिछले हिस्से में रखा गया, जिसके बाद ट्रक एयरफोर्स 1 से दूर हो गया और करीब खड़े छोटे तैयारे की तरफ रवाना हो गया। वीडियो से बज़ाहिर मालूम होता है कि जब कैमरा दूसरी तरफ घूमा तो ट्रक तकरीबन 40 सेकंड तक नज़र नहीं आया और वो ट्रक छोटे तैयारे के इंजन्स के पीछे होने के बाइस कुछ देर के लिए कैमरे से ओझल हो गया। और नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त चलने वाली इस वीडियो में देख सकते हैं कि कंटेनर को कई मिनट तक तैयारे के दरवाजे की सतह तक उठाया गया। कंटेनर नीचे किए जाने के बाद सूट पहना हुआ एक शख्स ट्रक की ड्राइवर वाली नशिस्त से बाहर निकला जो ज़मीन की सतह पर ही मौजूद थी और छोटे तैयारे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गया, जिसके बाद वो कैमरे की नज़रों से ओझल हो गया। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक नीले और सफ़ेद रंग का छोटा फौजी तैयारा असल में एक तब्दील शुदा बोइंग 757 तैयारा है जिसे अमरीकी हुक्काम को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे सदर के दौरे में मुआवनत के लिए पुराने एयरफोर्स 1 और कतर से मिलने वाले नए एयरफोर्स 1 के साथ तुर्की लाया गया था। एयरफोर्स 1 के बड़े तैयारों की तरह
اس چھوٹے طیارے پر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے الفاظ درج ہیں اور اسے صدر یا نائب صدر کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم عام طور پر اس کے لیے ایئر فورس 1 یا ایئر فورس 2 کا کال سائن استعمال کیا جاتا ہے اور کوئی غیر واضح نام استعمال نہیں کیا جاتا۔ امریکی عہدیدار اور واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے دیکھے گئے دیگر مواد کے مطابق وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ الگ سے بیرونی سیڑھیوں کے ذریعے اس چھوٹے طیارے میں سوار ہوئے۔ یہ اس کوشش کا حصہ تھا کہ پرواز معمول کے مطابق دکھائی دے، اور میڈیا پول کی ایک رپورٹ کے مطابق جب صحافی پرانے ایئر فورس 1 میں سوار ہو رہے تھے تو وائٹ ہاؤس کے عملے نے انہیں اپنی کھڑکیوں کے پردے بند رکھنے کی ہدایت کی۔ اس طرح عوامی طور پر دستیاب فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ قطر سے ملنے والا صدارتی طیارہ سیم 33 کے کال سائن کے ساتھ برطانیہ پہنچا تھا، اور سیم اصل میں اسپیشل ایئر مشن کا عام مخفف ہے، اور ڈیٹا کے مطابق یہ طیارہ 8 جولائی کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:26 پر برطانیہ پہنچا تھا، اور وائٹ ہاؤس کے عملے اور صحافیوں کو لے جانے والا پرانا ایئر فورس 1 طیارہ برطانیہ جاتے ہوئے استنبول کے قریب ریڈار پر نظر آیا تھا۔ ابتدا میں اس کا کوئی کال سائن درج نہیں تھا۔ صدر کے طیارے میں موجود نہ ہونے کے باوجود دوران پرواز ایئر فورس 1 کا کال سائن اسے دے دیا گیا، اور ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ طیارہ مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 10:29 پر برطانیہ پہنچ گیا، جبکہ ٹرمپ جس طیارے میں اصل میں سوار تھے یعنی C-32A کے لیے کوئی فلائٹ ٹریکر ڈیٹا نہیں مل سکا۔ تاہم یوٹیوب اکاؤنٹس رینک اپ ایویشن اور ملٹری ایویشن چینل کی جانب سے پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں پہلے قطر سے ملنے والے طیارے کو لینڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا، جس کے چند گھنٹے بعد تقریباً رات 10:20 پر C-32A اور اس کے چند منٹ بعد پرانا ایئر فورس 1 لینڈ کرتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ویڈیوز میں دکھائی دیتا ہے کہ لینڈنگ کے بعد پرانا ایئر فورس 1 اس جگہ آ کر رکا جہاں کچھ دیر پہلے C-32A طیارہ کھڑا تھا۔ یوٹیوب پر موجود ان ویڈیوز میں ٹرمپ کو C-32A سے باہر نکلتے یا پرانے ایئر فورس 1 میں سوار ہوتے نہیں دکھایا گیا، کیونکہ طیاروں کے دروازوں کی سیڑھیاں جہاز دیکھنے والوں کے کیمروں کی مخالف سمت میں تھیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ لینڈنگ کے بعد ٹرمپ C-32A سے اپنے پرانے ایئر فورس 1 طیارے میں کیسے منتقل ہوئے، تاہم میڈیا پول کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ تقریباً رات 10:56 پر ٹی وی کیمروں کے سامنے آئے اور پرانے ایئر فورس 1 سے بیرونی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اترے۔ امریکی فوجیوں سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے قطر سے ملنے والے نئے ایئر فورس 1 میں واشنگٹن واپسی کے لیے سفر کیا، اور پرانے ایئر فورس 1 سے عملے اور صحافیوں کو منتقل کرنے کے بعد خود صدر ٹرمپ تقریباً رات 11:01 پر اس طیارے میں سوار ہوئے۔ اسی رات وائٹ ہاؤس کی جانب سے سوشل میڈیا پر کی گئی ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ برطانوی اڈے پر سابق ایئر فورس 1 میں سوار ہو کر پہنچے تھے، اور اس میں پرانے طیارے کی تصویر بھی شامل تھی۔ اس سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے گزشتہ ماہ رپورٹ کیا تھا کہ قطر سے ملنے والے طیارے میں پرانے امریکی صدارتی طیاروں جیسے دفاعی نظام موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے کئی صحافیوں کو طلب کرنے کے لیے قانونی نوٹس جاری کیے تاکہ ان کے خفیہ سورسز کی شناخت معلوم کی جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام نے نیو یارک ٹائمز کے خلاف حکومتی کارروائی کو قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی تحقیقات کے لیے ضروری قرار دیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اسے شفافیت سے بچنے، صحافیوں کو دباؤ میں لانے اور ان کے سورسز کو خوفزدہ کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ بعد میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قانونی نوٹس ہی واپس لے لیے تھے اور اس معاملے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ نئے ایئر فورس 1 میں سوار ٹرمپ نے تقریباً 15 منٹ تک صحافیوں سے بات کی۔ انہوں نے ایران سے لاحق خطرے کو اجاگر کیا، لیکن اس سے پہلے ہونے والی خفیہ کارروائی کا کوئی ذکر نہیں کیا جس میں انہوں نے جہاز بدلا تھا۔ اور جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ ترکی میں طیارے پر صحافیوں کو کھڑکیوں کے پردے گرانے کی ہدایت کیوں دی گئی، تو ٹرمپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ ایک خطرناک پرواز پر ہوں، ان گھٹیا لوگوں کی وجہ سے جن سے ہمیں نمٹنا پڑتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر وقت ان کی جان کو خطرہ رہتا ہے اور ایران کی ڈیتھ لسٹ میں وہ پہلے نمبر پر ہیں۔